انگلینڈ سے۔ کون ہے بھائی؟ جی امین نیازی، کیمبرج انگلینڈ سے۔ کیمرج والے بھائی، کیمرے کے سامنے بیٹھو نا۔ یہ میں ذرا ڈرائیو کر رہا ہوں، میں نے بہت اوکے ویٹ کیا تھا لیکن پھر اوکے، کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ میرا کوشچن یہ تھا کہ خلافت کا ٹاپک جب بھی آتا ہے تو قرآن کو اتنا ڈسکس نہیں کیا جاتا جتنا حدیث کو کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کے مکمل ہونے کے بعد کے واقعات ہیں خلافت کے۔ اور اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ جب بھی ہم حدیث کو پڑھتے ہیں تو پرابلم حدیث میں کہ میں نے کبھی بھی اہل تشیع کی حدیث نہیں پڑھی، لیکن اہل سنت کی جتنی بھی حدیث میں نے پڑھی ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی حدیث آتی ہے صحیح، اس کے اپوزٹ ایک حدیث موجود ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، تو ایز سیم اس کے اپوزٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑے ہو کر پانی پینے کی بھی حدیث موجود ہے۔ جی اسی طرح ہی اسی طرح ہی نماز اگر ہاتھ باندھ کے پڑھنے یا رفع یدین کرنے کی حدیث موجود ہے تو رفع یدین نہ کرنے کی اور ہاتھ نہ باندھنے کی بھی حدیث موجود ہے۔ ہوں اسی طرح بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی اگر خلافت پہ حدیث جیسے کہ من کنت مولا فحاذا علی مولا پہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ہی پھر ہمارے اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے نماز کا جو ہے نا حکم دیا کہ تم پڑھاؤ۔ ہوں ہوں تو اس میں ایک ایز اے کامن مین اگر تو کوئی عالم نہیں ہے اور اس کو حدیث کا علم نہیں ہے تو وہ کیسے سمجھے گا کہ حق کیا ہے، وہ کیسے فالو کرے گا؟ اب جو حدیث کی جو سورس ہے، جو منبع ہے، وہ صرف ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حدیث ان سے آتی ہیں جو حدیث نبوی ہے۔ اب دونوں اپوزٹ حدیثیں انہی کی طرف سے آ رہی ہیں، تو کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اہل سنت کے جو ہمارے بھائی بہن ہیں جو کہ اہل بیت سے بہت بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو ایک پراپر جو اہل سنت کی جو ٹاپ آف دی رینک بکس ہیں جس کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، ان سے حضرت علی کی خلافت پہ جو ہے کلیئر کٹ حدیث ورڈنگ میں مل جائیں جس میں صاف ظاہر ہو رہا ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت کا اعلان ہے۔ اب جیسے کہ ایک حدیث یہ بھی موجود ہے کہ صحیح مسلم میں کہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو جو ہے اپنے جنازے میں شرکت کرنے سے جو ہے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ ان کو نہ جو ہے آپ نے اجازت نہیں دینی۔ لیکن میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کون سی بک ہے سیاستہ کی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر جب وہ آئے جنازے پہ حضرت فاطمہ کے، تو حضرت علی جو ہیں انہوں نے جنازہ وہ پڑھا رہے تھے تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو کہا کیا۔ اب اتنی اپوزٹ ہے ایک دوسرے سے حدیث، انسان مانے تو پھر کس کو مانے؟ تو لازمی بات ہے میرے محترم بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور عقل جی جی کے بدولت ہی ہم حق اور باطل میں تفریق کر سکتے ہیں۔ کہنے والے تو بہت ساری باتیں کہیں گے نا۔ دین میں جی جی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو دین آیا اس میں کوئی خلل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر اس میں کوئی خلل ہے، کوئی کمی ہے تو وہ بعد میں یہ باتیں بنائی گئی ہیں۔ اب جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے تو قرآن مجید اگر ایک کامل کتاب ہے تو اس میں امامت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جی امامت بالکل۔ قرآن میں نہیں ہے تو ایک باطل بات ہے، بھلے ایک باطل بات ہے۔ جی امامت جی کیوں قرآن مجید میں نہیں؟ امامت قرآن مجید میں۔ اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کی خلافت پہ ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ آپ اگر اچھا دیکھیں جی نا ابو بکر کی خلافت پہ ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کو نماز کے لیے لگا دیا نا، بخاری میں تو یہ کہ اس کو نماز سے ہٹا دیا ہے، نماز سے عزل کر دیا، اور وہ صرف تکبیر سنا رہا تھا۔ اور پھر آپ کے اپنی کتب میں اسی بخاری اسی باب میں کہ کسرے کے پیچھے بھی نماز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ فاسق فاجر کے پیچھے بھی نماز ہو سکتی ہے۔ تو اس اگر آپ اس کے امام جماعت کے پیچھے اگر بات کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس سے اس کا عدالت بھی ثابت، اس کے مردانگی بھی ثابت نہیں ہوتی کہ وہ مرد ہے، کیونکہ کسرے کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے، خود بخاری میں لکھا۔ اور یہ بھی اس کی یہ بھی ثابت نہیں ہوتی ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، کیونکہ فتنے والے کی اس بخاری میں موجود ہے، مفتون اور مبتدع کے پیچھے، صاحب فتنہ اور صاحب بدعت کے پیچھے بھی نماز ہو سکتی ہے۔ تو لیکن ہم امام جماعت آپ کے نزدیک تو وہ ہر فاسق کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بھئی اس نے نماز پڑھا ہے، اگر پڑھایا بھی ہے، وہ تو اس کی عدالت ثابت نہیں ہوگا، اس کا علم ثابت نہیں ہوگا، اس کا کچھ بھی ثابت، مردانگی بھی ثابت نہیں ہوتی اس سے۔
اچھا، اس کی خلافت پہ تو کوئی حدیث ہی نہیں، لیکن دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام کی امامت اور خلافت پہ احادیث بے شمار ہیں، روایات بہت زیادہ ہیں۔ آپ چلے گئے یہاں ہیں میرے خیال میں کاٹ کے چلے گئے ہمارے بھائی صاحب۔ اچھا، میں آپ کو کچھ احادیث ان میں سے دکھا دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پہ حدیث۔ یہ کتاب سیر اعلام النبلاء، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء 13 13واں مجلد۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 430، ابن ابی عاصم، ابو بکر ابن ابی عاصم کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر ابن ابی عاصم حافظ کبیر، امام بارع متبع للآثار کثیر التصانیف۔ بلی احادیث کا محقق، اور حدیث میں اس نے بہت ساری کتابیں، یہ آثار جو ہے، آثار سے مراد حدیث ہوتی ہے۔ اچھا، بہت کثرت کی ہے۔ کان من السیانہ والعفہ بمحل عجیب، سیانت اور عفت میں بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ یہ ان کی کتاب ہے، ابو بکر ابن عاصم کی کتاب ہے، جو متوفی سنہ 287 ہیں، 287۔ بلی احمد بن حنبل 241 کے متوفی ہیں، یعنی بہت قریب عہد ہے بخاری مسلم، یہ ایک ہی جنریشن کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کتاب کا محقق کون ہے؟ ڈاکٹر باسم بن فیصل جوابرہ، استاد الحدیث، علم حدیث کے پروفیسر ہیں، بکلیت اصول الدین، اصول الدین کالج میں، بجامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامی الریاض، امام محمد بن سعود الاسلامی ریاض میں، یونیورسٹی میں، اصول الدین کالج میں، اس کے یہ حدیث کے پروفیسر۔ اچھا، جزء اول، چاپ دار السمیعی سعودی عرب میں، ریاض میں کتاب چھپی ہے سنہ 1998 میں۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 1222، ابن عباس سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیری وہی منزلت ہے مجھ سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا۔ یہ خلافت پہ تصریح ہے، یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، متواتر بھی ہے یہ۔ الا انک لست نبیا، لیکن آپ نبی نہیں ہیں، وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، آپ ہر مومن پہ میرے بعد میرے جانشین ہیں، میرے بعد ہر مومن پہ میرے جانشین۔ یہ کلیئر کٹ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اگر یہی حدیث ابو بکر کے لیے ہوتی، اگر یہی حدیث ابو بکر کے لیے ہوتی، آپ اس کو دن رات شیعوں کے منہ پہ مارتے، اوے دیکھو دیکھو، مارتے کہ نہیں مارتے؟ لیکن کیونکہ یہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق ہے، آپ اس کو نظر انداز کرتے ہو، آپ کے علماء اس کو نظر انداز کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں سناتے۔ کیوں نہیں سناتے؟ کیونکہ یہ آپ کے تعصب کو راس نہیں آتی۔ ایک شخص کو آپ نے خلیفہ بنایا ابو بکر، اس کی خلافت پہ کوئی حدیث نہیں، جس کی خلافت پہ حدیث ہے، جس کی خلافت پہ حدیث ہے، اس کو آپ اس کے حدیث کو آپ نظر انداز کر دیتے ہو۔ یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیح، معاف کیجیے گا کہاں گیا، کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثالث، چاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 334، حدیث نمبر 4699، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاعک فقد اطاعنی ومن عصاک فقد عصانی، هذا حدیث صحیح الاسناد۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کیا، اور جس نے آپ کی میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی، اور جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ کی معصیت کی ہے اس نے میری معصیت کی۔ اچھا، پھر ابو ذر سے 4675، حدیث وہی ہے، دوسرے کچھ لفظ میں کچھ مختلف ہے، 4675، وافق الذهبی فی التلخیص صحیح، ذہبی نے کہا تلخیص المستدرک میں حدیث صحیح ہے، حاکم نے بھی کہا حدیث صحیح ہے۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا علیہ السلام فقد عصانی، جس نے علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی، جس نے بھی علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی، اور جس نے بھی علی علیہ السلام کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی۔ اس جس لفظ جس میں ابو بکر بھی آتے ہیں، عمر بھی آتے ہیں نا، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت میرے امت کے ہر فرد پہ واجب ہے، ابو بکر عمر پہ بھی واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واضح بات ہے کہ ان کی امامت، ابو بکر عمر کی امامت باطل ہے، کیونکہ اس پہ طاعت واجب ہے میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، اوکے۔